کیا ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو خطاب کیا ہے، کرسچنز کو خطاب کیا ہے، یہودیوں کو خطاب کیا ہے۔ یہودی کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ان کو دی گئی جس کا نام تورات تھا، اور عیسائیوں کو جو کتاب دی گئی جس کا نام انجیل تھا، وہ تورات اور انجیل پر عمل تو کرتے تھے، اس کو فالو تو کرتے تھے، مگر اپنی چوائس کے حساب سے کرتے تھے۔ جہاں ان کو تورات کا کوئی حکم اپنی مرضی کے، اپنی اچھاؤں کے، اپنی خواہشات کے، اپنے دل کی مراد کے مطابق ملتا تھا، وہ اس پر عمل کرتے تھے۔ اور جہاں ان کو یہ لگتا تھا کہ نہیں تورات کا یہ حکم بڑا سخت ہے اور ہمارے لیے عمل کرنا بڑا مشکل ہے، وہ اس کو چھوڑ۔ یہودیوں کے یہاں اور عیسائیوں کے یہاں یہ ڈبل اسٹینڈرڈ تھا، یہ دوہرا معیار تھا کہ وہ اللہ کی شریعت اور اللہ کے قانون کا بٹوارا کرتے تھے اور اپنی مرضی کے مطابق وہ اللہ کی شریعت پر عمل کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، اے یہودیوں تم بھی کان کھول کر کے سن لو، اے عیسائیوں تم بھی کان کھول کر کے سن لو، اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کیا تم اللہ کی کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو۔ تم اللہ کی کتاب کے ایک بھاگ کو مانتے ہو اور دوسرے بھاگ کو نہیں مانتے ہو۔ اگر ایسا کرتے ہو تو کان کھول کر کے سن لو، فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اگر اللہ کی کتاب کا بٹوارا کیا ہے تو تمہیں دنیا کی زندگی میں ذلیل ہونا پڑے۔ تم نے اللہ کے قانون کا بٹوارا کیا ہے، تم نے اللہ کے قانون کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہے تو کان کھول کر کے سن لو، فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ تمہیں دنیا میں ذلیل ہونا پڑے گا، تمہیں دنیا میں اپمانت ہونا پڑے گا، تمہیں دنیا میں رسوائی اٹھانی پڑے گی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور آخرت میں قیامت میں بہت دردناک عذاب تمہیں ملے گا، بہت دردناک عذاب سے دو چار کیے جاؤ۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اگر اللہ کے قانون کو انسان اپنی مرضی کے حساب سے، اپنی اچھاؤں کے حساب سے، اپنے دل کی مراد کے حساب سے اس پر چلے گا، اور جہاں من چلے گا اس پر عمل کرے گا، جہاں من چلے گا عمل نہیں کرے گا، دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل۔ اور یاد رکھنا میرے پیارے ساتھیو، یہ بات جو اللہ نے قرآن میں یہودیوں کے بارے میں کہی ہے، یہ بات جو اللہ نے عیسائیوں کے بارے میں کہی ہے، یہ اللہ کا اصول ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا نیم ہے۔ یہی کام اگر مسلمان کرے گا، یہی کام اگر لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا کرے گا تو اس کو بھی سیم سزا ملے گی، اس کو بھی سیم، اس کو اللہ تعالیٰ کا سیم حساب لیا جائے گا۔ اب آج ذرا ہمارا اپنے گریبانوں میں کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے قانون کا بٹوارا نہیں کر رہے؟ کیا ہم اللہ کے دین کے معاملے میں منمانی نہیں کر رہے ہیں؟ شریعت کی جو بات آسان ہوتی ہے، جو ہمارے من کے مطابق ہوتی ہے، ہم لے لیتے ہیں، اور جو شریعت کا جو ہمارے رسم و رواج سے ٹکرا رہا ہے، ہمارے من کی چھاؤں سے ٹکرا رہا ہے، وہاں ہم شریعت کے قانون پر چھری چلا دیتے ہیں، شریعت کے قانون کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کے دوسرے پارے میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو تم اللہ کے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے مسلمان بنو، ادھورے مسلمان نہ بنو، انکمپلیٹ مسلمان نہ بنو، ناقص مسلمان نہ بنو، ادھورے بنو، پورے مسلمان بنو، اسلام کے اندر پورے۔
ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کے فٹ اسٹیپ پر نہ چلو، شیطان کے پیروں کے نشان پر نہ چلو، شیطان کے راستے پر نہ چلو، اللہ کے دین پر چلو، اللہ کا قانون۔ میرے پیارے ساتھیو، اب ذرا ان دونوں آیتوں کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ شریعت میں 5 چیزوں پر شریعت کی بنیاد ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اسلام کے 5 پلرز میں سے پہلا کلمہ ہے، اس کے بغیر اسلام قائم نہیں رہ سکتا۔ آج کتنے مسلمان ہیں ان کو اسلام کے پہلے پلر کے بارے میں ہی نہیں معلوم، ان کو توحید کے بارے میں ہی نہیں معلوم۔ ابھی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت وائرل ہوا، ایک عورت بریانی کی دیگ اور بریانی کی پتیلی جس کے اوپر پھول مالا بھی چڑھایا گیا تھا، اس بریانی کی پتیلی کو وہ چوم رہی ہے، اس کی عبادت کر رہی ہے۔ یعنی مسلمان اس حد تک گر چکا ہے، غیر مسلم تو پتھر کے بت کی عبادت کر رہا ہے، غیر مسلم تو سورج کی عبادت کر رہا ہے، غیر مسلم تو ندی کی عبادت کر رہا ہے، کسی جانور کی عبادت کر رہا ہے، اور مسلمان اس حد تک گر چکا ہے کہ بریانی کی پتیلی کیوں کی جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اللہ کے بہت سارے بندے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ساتھ میں شرک کرتے ہیں۔ مسلمان بھی ہوتے ہیں، ایمان والے بھی ہوتے ہیں، مگر ساتھ میں وہ شرکیہ کام بھی کرتے ہیں، وہ شرک والا کام کرتے ہیں۔ آپ کسی بہار کی سرزمین بعض علاقوں میں میں نے جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کوئی پیر صاحب آ گئے، کوئی بابا جی آ گئے، گھر کی عورتیں، گھر کے مرد بچے سب بابا جی کے آگے جھک رہے ہیں، ان کو چوم رہے ہیں۔ اسی بہار کی سرزمین پر کلیا چکا چلے جائیں، کلکتہ چلے جائیں، آپ کو قبریں اور درگاہیں بھی مل جائیں گی جہاں مسلمان بیٹھ کر سجدہ کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا مطلب یہ مسلمان نہیں جانتا، اسے اللہ کا توحید کا مطلب بھی نہیں معلوم، اسے رسول کی رسالت کا مطلب بھی نہیں معلوم۔ اس نے اللہ کا درجہ بھی کسی اور کو دے دیا، اس نے رسول کا درجہ بھی کسی اور کو دے دیا۔ اردو کے بہت بڑے شاعر تھے مولانا الطاف حسین حالی، انہوں نے 100 سال پہلے مسلمانوں کی جو حالت تھی، جو پرستھتی تھی، جو سچویشن تھی، اس کا نقشہ کیا کہا تھا؟ کرے غیر کربت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، چکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر۔ یہ سارا کام غیر مسلم کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کافر ہے، جہنم میں جائے گا، مگر مومنوں پر گشادہ ہے راہیں، پرستش کریں پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں۔ مسلمان کو ادھیکار، مسلمان چاہے جس کی عبادت، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے۔ مسلمان تو بیچارہ شک پروف، جیسے گھڑی ہوتی ہے نا واٹر پروف، پانی میں ڈال دو گھڑی خراب نہیں۔ مسلمان بریانی کی پتیلی کے آگے سجدہ کرے، قبر کے آگے سجدہ کرے، جانور کے آگے سجدہ کرے، پیر بابا کے آگے سجدہ کرے، مسلمان پکا توحید والا ہے۔ مسلمان مجھے پرتاؤ دے کے کہتا ہے صاحب میں تو مسلمان ہوں، جنت تو میرے باپ کا نہیں۔
آپ کو سمجھنا پڑے گا اسلام کی پہلی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بیماری کو دور کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی کاروبار کو چلانے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی روزی دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے۔ غوث اعظم کون؟ اللہ۔ دستگیر کون؟ اللہ۔ مشکل کشا کون؟ اللہ۔ غریب نواز کون؟ اللہ۔ بندہ نواز کون؟ اللہ۔ بگڑی بنانے والا کون؟ اللہ۔ مصیبت کو دور کرنے والا کون؟ اللہ۔ سیلاب سے بچانے والا کون؟ اللہ۔ آپ کے دل کی دھڑکن چلانے والا کون؟ اللہ۔ آپ کی سانسوں کی لہر کو چلانے والا کون؟ اللہ۔ آج کتنے مسلمان ہیں جن کو اللہ کا مقام بھی نہیں پتا، اللہ کا مرتبہ۔ اور آگے لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ کا کلمہ، لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ کا کلمہ بھی پڑھنا ہے۔ ہمیں رسول کس کو ماننا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رسول کس کو کہتے ہیں؟ رسول اس کو کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى، کہ رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحی، رسول کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ اللہ کا قانون ہوتا ہے۔ اس معاملے میں مسلمان نے دھوکہ کھایا، یہ ادھیکار مسلمان نے کس کو دے دیا؟ اپنے پیروں کو دے دیا۔ پیر صاحب نے بول دیا اللہ 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 کر تو جنت میں چلا جائے گا، یہ بیچارہ بیٹھ کر کے اللہ اللہ کر۔ پیر صاحب نے بول دیا، ابھی ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، میں نے سنا کہ بڑے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک دھوبی تھا، ان کا کپڑا دھوتا تھا، ان کا مرید تھا۔ وہ بیچارہ جب مر گیا، جب قبر میں گیا، منکر نکیر آئے، سوال پوچھا تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا مذہب کیا ہے؟ تیرا رسول کون ہے؟ تو اس نے کہا منکر نکیر تمہیں پتا ہے میں کون ہوں؟ میں شیخ عبد القادر جیلانی کا بڑے پیر صاحب کا مرید ہوں، ان کا دھوبی ہوں۔ منکر نکیر بیچارے ڈر کے بھاگے، سوال نہیں پوچھا کہ اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عقیدہ اور یہ نظریہ اور یہ آئیڈیولوجی لوگوں کے دماغ میں بٹھائی گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے کہتے ہیں یا فاطمہ، اے میری بیٹی، انقذی نفسک من النار، تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا جائے۔ اے میری بیٹی فاطمہ، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ کے عذاب کے مقابلے میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا، تیرے کوئی کام نہیں آ سکتا۔ اے میری بچی، تو اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لے۔ نبی تو اپنی بیٹی کو بچانے کا حکم دے رہے، نبی کہہ رہے میں تیرے کام نہیں آؤں گا۔ یہاں بڑے پیر صاحب کا دھوبی بیچارہ قبر میں تاؤ دکھا رہا ہے کہ صاحب تم اسے سوال کر رہا ہے، میں تو بڑے پیر صاحب کا مرید ہوں۔ یہ عقیدہ اور یہ نظریہ عوام کے دلوں میں کیوں بٹھایا گیا میرے پیارے ساتھیوں؟ کہ عوام بیچاری بھولی بھالی ہے، سیدھی سادھی ہے، نہ وہ لا الہ الا اللہ کا مطلب جانتی ہے، نہ محمد رسول اللہ۔ اور آگے اسلام کا دوسرا ستون کیا ہے؟ وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ جاؤ میرے پیارے ساتھیوں، پورنی اور کٹیہار کی ان تمام مسجدوں کا جا کر کے جائزہ لے لو جن مسجدوں میں آمین بھی زور سے بولی جا رہی ہے، سینے پر ہاتھ باندھا جا رہا ہے، رفع الیدین بھی کیا جا رہا ہے، اور رمضان کے مہینے میں تراویح بھی 8 رکعت پڑھی جا رہی ہے۔ الحمدللہ شیر صاحب 80% اہل حدیث، 80% قرآن و حدیث پر چلنے والے، آج ان کی مسجدوں کا حال ہے۔ آپ چلے جائیے کسی نماز گنتی کے نمازی آپ کو ملتے ہیں، جلسے میں ہزاروں کی بھیڑ، شادی بیاہ میں ہزاروں کی بھیڑ، کسی نیتا کی ریلی میں ہزاروں کی بھیڑ، اور نماز کی تعداد، نمازیوں کی تعداد گنتی بھر ہے، وہ نمازی کہاں مر جاتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے یہ منافق کی پہچان ہے، یہ اللہ کے دشمن کی پہچان ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ،
منافق جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے بڑی مشکل سے کھڑا ہوتا ہے، یراؤن الناس، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور منافق جو اللہ کو بہت کم یاد کرتا ہے، منافق اللہ کو یاد کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے مومن تو وہ لوگ ہیں رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں، اللہ کے جنتی بندے تو وہ ہیں، اللہ کے پرہیزگار بندے تو وہ ہیں، ان کا کاروبار، ان کا لین دین، ان کا بزنس ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا ہے، وہ بزنس بھی کرتے ہیں، وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، اور نماز کا ٹائم آتا ہے تو نماز پڑھتے ہیں۔ ارے آپ کیا کاروبار کرتے ہیں؟ آپ سے بڑا بڑا کاروبار دنیا کے اور ملکوں میں ہوتا ہے، سعودی عرب میں آپ چلے جائیے، مدینہ نبی کے شہر مدینہ میں آپ جائیے، سامنے مسجد نبوی ہے، تمام دکانیں کھلی ہوئی ہیں، حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے، دکان بند، اور سارے دکاندار جاتے ہیں اور مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ کیا ان کی دکان نہیں چل رہی ہے؟ کیا ان کا کاروبار نہیں ہو رہا ہے؟ کیا وہ پیسہ نہیں کما رہے ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کہہ رہا ہے میرے متقی بندے وہ ہیں کہ ان کا کاروبار، ان کا لین دین ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا۔ اور آگے بڑھیے، اسلام کی 5 بنیادوں میں تیسری بنیاد کیا ہے؟ وہ ایتاء الزکاۃ، زکات ادا کرنا۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو اپنے مال کی صحیح زکات ادا کرتے ہیں؟ گورنمنٹ کا ٹیکس دینا ہے تو گورنمنٹ پوری پائی لے رہی ہے، بجلی گھر میں لگائی ہے، بجلی کا میٹر لگا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے مال میں جو حق بنایا ہے اس کو زکات بولتے ہیں۔ آپ کو پتا بھی نہیں کہ ہمارے اوپر زکات کتنی فرض ہے، کوئی حساب نہیں، کوئی کیلکولیشن نہیں، جتنی مرضی آئی جتنا من میں آیا رمضان کے مہینے میں زکات نکال دی۔ میرے پیارے ساتھیوں، زکات نہ نکالنے کی وجہ سے بہت ساری مصیبتیں آتی ہیں، بہت ساری آفتیں آتی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، جب کسی قوم کے لوگ اپنے مال کی زکات نہیں نکالتے ہیں إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، اس قوم کے اوپر اللہ آسمان سے بارش نازل کرنا بند کر دیتا ہے، سوکھا پڑ جاتا ہے، قحط سالی پڑ جاتی ہے، بارش نازل ہونا بند ہو جاتی ہے۔ وہ حالات بھی بہار کی سرزمین پر ہم نے بار بار دیکھے ہیں کہ سوکھا پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ پریشان ہیں۔ میرے عزیزوں، اگر آپ اپنے مال کی صحیح زکات نہیں نکالیں گے اللہ کی طرف سے قدرتی آفت آتی ہے۔ اور یاد رکھیے، آپ کو 100 روپے میں 2.5 روپیہ دینا ہے، 1 لاکھ روپے میں آپ کو 2,500 روپے دینا ہے۔ یہ 2,500 روپے جو آپ کے مال کی زکات ہے، اگر آپ نے نہیں نکالا، آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، آپ نے سوچا کہ 2,500 زکات نکال دیں گے تو ہمارا پیسہ کم ہو جائے گا، ہمارا پیسہ 97,500 ہو جائے گا۔ آپ کو لگتا ہے زکات دینے سے مال کم ہو جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے صدقہ خیرات کرنے سے مال کم ہو جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے مدرسے میں مسجد میں دینے سے مال کم ہو جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ میرے بندو، ہم سود کو مٹاتے ہیں اور صدقہ خیرات کو بڑھاتے ہیں۔ تم صدقہ خیرات کرو گے، تمہارے مال میں اور بڑھوتری ہوگی اور اضافہ ہوگا، اور تمہارا مال بڑھ جائے گا۔ اور تم سود کھاؤ گے، تم پیاز کھاؤ گے، تم پیاز کا پیسہ اپنے گھر میں لاؤ گے، تمہارے مال کی برکت ختم ہو جائے گی۔ یہ سود اور پیاز تمہارے مال کو مٹا دے گا۔ تو زکات کو صحیح طریقے سے نکالو، اور جو لوگ زکات نہیں نکالتے، اللہ قرآن نے کیا کیا فرمایا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جو لوگ اپنے سونا چاندی کی زکات نہیں نکالتے، ان کے سونے چاندی کے زیورات کو، ان کے سونے چاندی کے سامان کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، ان سے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، اے زکات نہ دینے والو، اے زکات میں چوری کرنے والو، یہ تمہارا مال ہے، یہ تمہارا سونا ہے، یہ تمہاری چاندی ہے، جو جہنم کی آگ کا ایندھن بنا کر کے آج تم کو عذاب دیا جا رہا ہے۔
زکات کے سلسلے میں بھی آج مسلمان بہت لاپرواہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں دوبارہ قرآن کی اسی آیت کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو تم اللہ کے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پورے کے پورے سیمانچل میں پروگرام کی کمی نہیں ہے، ڈیلی میرے پاس فون آ رہا ہے، شیخ صاحب نومبر میں ایک دے دیجیے، دسمبر میں ایک دے دیجیے، میں ٹائم نہیں دے پا رہا۔ یعنی میں ایک چھوٹا موٹا انسان، میں منع کر رہا ہوں۔ اس سے اندازہ لگ رہا ہے کہ سیمانچل کے چھیتر میں کٹیہار، پورنیہ، ارریہ، کشن گنج، فاربس گنج، اس پورے ایریا میں ڈیلی پروگرام ہوتا ہے۔ اتنے پروگرام ہونے کے باوجود ہمارے دل میں نہ تو اللہ کا ڈر پیدا ہو رہا، نہ ہماری استھتی میں کوئی پریورتن ہو رہا ہے، نہ ہمارے حالات میں کوئی تبدیلی ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہیں۔ اس لیے کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ ارے مومن تو وہ ہوتے ہیں، ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں، جب اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جائے تو وہ کانپ جاتے ہیں، ان کا دل کانپ جاتا ہے، ان کا دل ڈر جاتا ہے، ان کا دل لرز جاتا ہے۔ آج ہر جلسے میں، ہر تقریر میں، اردو میں، بنگلہ میں، الگ الگ علماء، الگ الگ مقررین اللہ کا نام لے رہے ہیں، اللہ سے ڈرا رہے ہیں، مگر ہمارے دلوں کے اندر کوئی چینجنگ نہیں آ رہی ہے، کوئی پریورتن نہیں آ رہا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ مومن تو وہ ہے، ایمان والے تو وہ ہے، اللہ کا نام لیا جائے تو ان کا دل کام جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ بخاری کی وہ حدیث اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ کے پیارے نبی تین لوگوں کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ تین لوگ ایک پہاڑ کی گفا میں پھنس جاتے ہیں اور تینوں اللہ تعالیٰ سے اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ لگا کر کے دعا کرتے ہیں۔ ان تینوں میں سے ایک آدمی کہتا ہے، اے اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی، میرے چچا کی لڑکی تھی اور میں اس سے بہت پیار کرتا تھا، بہت محبت کرتا تھا، میں جان چھڑکتا تھا، میں اس لڑکی کے ساتھ زنا کرنا چاہتا تھا، میں اس کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا تھا۔ وہ انسان کہتا ہے کہ اے اللہ میں اپنے چچا کی لڑکی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور میں اس کے شریر کو حاصل کرنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ اپنی واسنا کو پوری کرنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ اپنی ہوس کو پوری کرنا چاہتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا، سوکھا پڑ گیا، لوگ اناج کے دانے دانے کو ترس گئے۔ وہ چچا کی لڑکی میرے پاس آئی، اس نے مجھ سے 100 دینار مانگے۔ میں نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا، میں نے کہا میں 100 دینار تجھے دینے کو تیار ہوں، میں تیری مدد کرنے کو تیار ہوں، مگر میں تیری عزت کا سودا کروں گا، میں 100 دینار دوں گا اور بدلے میں تو مجھے اپنی عزت میرے حوالے کرے۔ وہ لڑکی بیچاری مجبور تھی، اس کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے تھے، بلک رہے تھے، وہ لڑکی اس مجبوری میں تیار ہو گئی۔ وہ آدمی کہتا ہے جب میں اس لڑکی کے ساتھ یہ غلط کام کرنے کا میں نے ارادہ کر لیا، میں نے زنا کرنے کا ارادہ کر لیا، میں نے بدکاری کرنے کا ارادہ کر لیا، اے اللہ عین موقع پر اس لڑکی کے منہ سے نکلا اتق اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، ولا تفضل خاتم الا بحقہ، اور جس چیز کا تجھے حق نہیں ہے، جس چیز کا تجھے ادھیکار نہیں ہے، اس چیز کو تو استعمال نہ کر۔ میں تیری بیوی نہیں ہوں، میں تیرے نکاح میں نہیں ہوں، میں تیرے لیے حلال نہیں ہوں، تو میرے ساتھ یہ کام مت کر۔ اے اللہ اس لڑکی نے جب تیرا نام لے لیا، تیرا نام اس لڑکی کی زبان سے جب میں نے سنا، اے اللہ میں نے جلدی سے گناہ کا ارادہ چھوڑ دیا، میں نے گناہ کا ارادہ ترک کر دیا، اس لڑکی کو 100 دینار دے دیا اور اس کو چھوڑ دیا۔
اے اللہ اگر یہ عمل میں نے تجھ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے تو اے اللہ ہماری اس مصیبت کو دور کر دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اس انسان کی دعا کے بعد چٹان ہٹ گئی، وہ چٹان ہٹ گئی غبار کے راستے سے، اور تینوں انسان کار میں سے نکل گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ مومن کی پہچان، مومن کے سامنے اللہ کا نام دیا جائے تو مومن کا دل کانپ جائے، مومن کا دل درس جائے، یہ مومن کی پہچان۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور مومن کی پہچان کیا ہے؟ جب اس کے سامنے اللہ کی آیاتیں پڑھی جاتی ہیں، جب مومن کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، زادتہم ایمانا، اس کے ایمان کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اس کے ایمان کا لیول ہائی ہو جاتا ہے۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے، جلسوں میں پڑھا جا رہا ہے، تقریروں میں پڑھا جا رہا ہے، آج قرآن تراویح کی نماز میں بھی پڑھا جا رہا ہے، مگر قرآن کو سن کر کے آج ہمارے ایمان کا لیول کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے مومن کی پہچان یہ ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، مومن کی پہچان یہ ہے۔ مومن کے سامنے جب قرآن پڑھا جائے مومن کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنی آنکھوں سے میں نے یہ منظر دیکھا، مکہ کا خانہ کعبہ کے پاس نماز ہو رہی ہے، اللہ اکبر، حرم کا ماحول ہے، اور خانہ کعبہ کے قریب میں نماز کوئی انسان پڑھ رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ امام حرم کی آواز کیسے ہوتی ہے، امام حرم کا لہجہ کیسا ہوتا ہے؟ جتنے بھی حرم کے امام ہیں سب کا اپنا بڑا پیارا پیارا انداز ہے۔ مجھے یاد آیا حرم کے ایک امام ہیں، ان کا نام بندر بن بلیلہ ہے۔ حرم کے مکہ کے اماموں میں ایک امام کا نام بندر ہمارے اردو والا بندر نہیں، عربی میں بندر نام چلتا ہے، بندر بن بلیلہ ان کا نام ہے۔ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور تہجد کی نماز چل رہی ہے، حرم کا منظر ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، رات کا سناٹا ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا امام جب عذاب والی آیتوں کے اوپر پہنچا ہے، مجھے تو تھوڑی بہت عربی زبان آتی ہے، جب عذاب کی آیتیں میرے سامنے آئی میرا دل کانپنے لگا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن میں نے کیا دیکھا؟ نماز کے بعد میں نے دیکھا کہ پوری سب کئی لوگ رو رہے ہیں، اس میں افریقہ کا کالا بھی ہے، اس میں امریکہ کا گورا بھی ہے، اس میں بنگلہ دیش کا بنگالی بھی ہے، اس میں انڈیا کا انڈین بھی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کی عظمت ہے، قرآن کی برکت ہے، ان کی اپنی زبان نہیں ہے، ان کی اپنی لینگویج نہیں ہے، وہ قرآن کو سمجھ نہیں رہے ہیں، مگر قرآن جب پڑھا جاتا ہے وہ سیدھے دل پر چوٹ کرتا ہے، قرآن دل پر اپیل کرتا ہے، اور اگر قرآن آپ کے دل کو اپیل نہ کرے اور قرآن سے آپ کے دل پر کوئی اثر نہ ہو تو اپنے ایمان کی خیر بنائیے، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے مومن تو وہی لوگ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ایمان والوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، ان کا بھروسہ لال کالے پیلے دھاگوں پر، ان کا بھروسہ کسی تعویذ پر نہیں ہوتا، ان کا بھروسہ کسی ڈنڈے پر نہیں ہوتا، ان کا بھروسہ کسی دھاگے پر نہیں ہوتا، ان کا بھروسہ اللہ کے ساتھ۔ اب آئیے وہ حدیث بھی آپ کو سنا دیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا میری امت کے اندر 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ میری امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا اور ہم پر چلے۔ اب صحابہ آپس میں ڈسکس کرنے لگے، چرچا کرنے لگے، وچار کرنے لگے کہ وہ کون لوگ ہیں، وہ 70,000 کون لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ کچھ صحابہ نے کہا یہ ہم نہیں ہو سکتے، ہم تو پہلے شراب پیتے تھے، پہلے شرک کرتے تھے، پہلے غلط کام کرتے
تھے پھر ایمان لائے. ہماری زندگی میں تو دونوں دور ہے, ہم نے برا دور بھی دیکھا, ہم نے اچھا دور بھی دیکھا. ہم نہیں ہو سکتے, یہ ہماری آنے والی نسل ہو سکتی ہے, ہماری اولاد ہو سکتی ہے جو اسلام کی حالت میں پیدا ہو. کچھ صحابہ نے کہا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو رسول کے ساتھی ہیں, جو رسول کا ساتھ دینے والے اور رسول کے صحبت میں رہنے والے لوگ ہیں. وہ 70,000 لوگ بغیر حساب سے جنت. جب یہ باتیں آپس میں ہونے لگی, اللہ کے پیارے نبی اندر سے آئے. آپ نے پوچھا کہ کیا باتیں چل رہی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ابھی آپ بیان کر کے گئے کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے. ہم انہی لوگوں کے بارے میں چرچا کر رہے ہیں, ہم انہی لوگوں کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ میں بتا دیتا ہوں وہ کون لوگ ہوں گے جو 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. آپ نے فرمایا قوم الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون. آپ نے فرمایا 70,000 لوگ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے, ان کی 4 نشانیاں. پہلی نشانی وہ جھاڑ پھونک نہیں کروائیں. دوسری نشانی وہ کسی چیز سے برا شعور نہیں لیں گے, کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھیں گے. تیسری نشانی وَلَا يَتَوْلُمْ وہ اپنے بدن کو تقوا کر کے علاج نہیں کریں گے. اور چوتھی نشانی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کریں گے. یہ 4 چیزیں جن کے اندر پائی جائیں گی وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حساب جائے گا. دعا کرو میرے بھائیو اللہ ان 70,000 لوگوں کو. آج ایمان کا لیول بہت کمزور ہے, ایمان کا لیول بہت کمزور ہے. آج ہماری قوم کی بیٹیاں, ہماری بہنیں آج بے پردہ گھوم رہی ہیں, ٹک ٹاک پر ویڈیو بنا رہی ہیں, انسٹاگرام پر اسٹوری بنا رہی ہیں, فیس بک پر اپنی صرف پورنیا اور کٹیہار کی مسلمان لڑکیوں کے پیج ہیں, ان کی آئی ڈی ہے, لاکھ لاکھ کے ویوز مل رہے ہیں اور دنیا تماشا دیکھ رہی ہے. یہ مسلمان لڑکی ہے, یہ قرآن کو ماننے والی قوم کی بیٹی ہے, یہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والی لڑکی ہے. اس کا نام فاطمہ ہے, اس کا نام عائشہ ہے, اس کا نام زینب ہے, اور یہ اپنے شریر کا پردرشن کر رہی ہے, اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہے. آج یہ حالات کیوں ہے میرے بھائیو؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل نہیں ہو, اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ.